اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ آج ہم جس جگہ پر یا جس مورد کو زیر بحث لائیں گے وہ جنگ جمل ہے کہ نہج البلاغہ میں اس کے حوالے سے کثیر مواد ہمارے پاس وارد ہوا ہے۔ جنگ جمل کے کچھ مقدماتی گفتگو گزشتہ دروس میں گزر چکی ہے اور وہ اہمیت کی حامل گفتگو ہے کہ جس میں جناب طلحہ و زبیر کا کردار اور ان کی بیعت کرنے کا بیان آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ 36 ہجری کو امیر المومنین علیہ السلام کی جب بیعت تمام ہوئی اور تمام کے تمام اسلامی ریاست نے امام علی علیہ السلام کی خلافت و امامت کو قبول کر لیا، تو بعض افراد جنہوں نے مدینہ سے ہی تعلق رکھتے تھے خصوصی طور پہ مکہ منتقل ہو کے ایک پوری فضا جنگ کی برپا کی۔ اہل سنت کی صحیح سند روایات اس حوالے سے موجود ہیں، البتہ چونکہ اب معاملہ ہمارا جنگ جمل کے عنوان سے ایک نوع حساسیت پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اس لیے اس جگہ پہ بعض آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرنا ضروری ہیں، کیونکہ جو مسائل آج سے 1400 سال پہلے ابھرے، اگر انہی مباحث کو آج کے دور میں غیر علمی طور پہ پیش کیا جائے تو وہی فتنے جو اس سے پہلے مسلمانوں میں ابھرے اور صحابہ نے صحابہ کو اور تابعین نے تابعین کو ایک دوسرے کو قتل کیا، وہی آج کے دور میں میدان بن جاتا ہے۔ لہٰذا ان مباحث کا علمی طور پہ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو ہم ایک یک طرفہ ہو کے دیکھیں یا تنقیدی طور پہ دیکھیں۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام کی جہت سے ہم نے اس موضوع کو اٹھایا ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کے دور میں جب ان کے مخالفین کہ جن کو دینی اصطلاح میں فقہی اصطلاح میں باغی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ عنوان بلا شک و شبہ شیعہ سنی دونوں کتب سے صحیح سند روایات سے واضح اور ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ کے سامنے ایک تصویر کشی متعصب افراد کی پیش کی جائے گی، جس سے آپ کے سامنے آئے گا کہ کس طریقے سے تعصب کو برپا کیا جاتا ہے، لیکن باغی کی اصطلاح کہ وہ حاکم جس کو امت نے بھی قبول کیا ہے اور شریعت کی طرف سے بھی حکومت کرنے کا اس کو جواز موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلیفہ کہلاتا ہے، جو بھی اس کے خلاف بغاوت کرے گا اس کے اوپر باغی کا حکم لاگو ہوگا، اور جب تک باغی بغاوت کرتا رہے تو اس کے خلاف حاکم وقت جو ہے تدبیر مختلف کر سکتا ہے، جن میں سے ایک جنگ ہے۔ لہذا امام علی علیہ السلام نے پہلی کوشش یہی کی کہ کسی طریقے سے باغی حضرات جنگ کے لیے میدان میں نہ اتریں، اور تاریخ اور روایات اس حوالے سے ہمارے پاس بھری ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ گزشتہ دروس میں بھی بعض پڑھ چکے ہیں اور ہم نے مطالعہ کیا۔ تاریخ طبری ہمارے پاس موجود ہے، اہل سنت ہی کی تاریخ ہے۔ مکتب تشیع کی اگر کتب سے ہم ان مضامین کو لے کے آئیں تو ممکن ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہاں پہ فرقہ وارانہ ایک گفتگو کر کے اشتعال انگیزی کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارا مقصد امام علی علیہ السلام کے دور میں ابھرنے والے مختلف ملکی مسائل، ریاستی مسائل اور ان کا امام علی علیہ السلام کی جانب سے جو حل کیا گیا اس کا بیان مقصود ہے۔ اور بلا شک و شبہ امام علیہ السلام کا جو 5 سالہ دور ہے یا 5.5 سالہ دور ہے، اس دور میں امام علی علیہ السلام کو بڑی 3 جنگیں لڑنے پڑیں۔ چھوٹے واقعات تو کثیر ہیں، لیکن 3 بڑی جنگیں لڑنے پڑیں۔ ایک جنگ جمل ہے، اس کے بعد جنگ صفین ہے، اور پھر جنگ نہروان۔ جنگ جمل جن افراد کے ذریعے سے ہوئی ان کا تعلق مدینہ سے تھا، جنگ صفین جن سے ہوئی ان کا تعلق شام سے تھا، اور جنگ نہروان وہ اسی
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر سے جو ٹوٹ کے ایک لشکر الگ بنا اور ان سے جنگ ہوئی۔ جنگ جمل کی طرف آتے ہیں، کیونکہ 3-4 حصوں میں ریاست میں بعض گروہ بٹ گئے۔ جب امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت ہوئی تو 3-4 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو شام کا باغی گروہ موجود تھا، یا اموی گروہ، کہ جن حاکموں کو امام علی علیہ السلام نے برطرف کیا کیونکہ ان کے مظالم اور ظلم و ستم پوری کی پوری قوم اور پوری اسلامی ریاست کے سامنے عیاں تھے۔ دوسرا گروہ کوئی بڑا گروہ نہیں تھا، چند افراد ہیں جس کو یہ تصویر کشی پیش کر کے بیان کر کے کیا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد تھی، ایسا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ حج کرنے تشریف لے گئی تھیں، وہاں سے جب واپس آ رہی تھی، گزشتہ درس میں آپ نے کتب تاریخ اہل سنت سے ہی مطالعہ کیا، تو راہ میں ان کو خبر ملی کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں بیعت ہو گئی ہے۔ انہوں نے وہاں سے ہی انتہائی شدید موقف اختیار کرتے ہوئے کہا، جب عبداللہ ابن ابی سلمہ کہ ہم ان کے اشعار بھی پڑھ چکے ہیں، ان کے اشعار معروف ہیں، عبداللہ ابن ابی سلمہ کے اشعار معروف ہیں، کتاب تاریخ طبری میں بھی نقل ہوئے ہیں، ابن اثیر جزری نے بھی نقل کیے ہیں اور دیگر کتب میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، ردونی، مجھے واپس مکہ کی طرف لے جاؤ۔ پھر مکہ اتری اور وہاں پہ انہوں نے حجر اسماعیل کے اوپر، حجر اسماعیل پہ اپنا خیمہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا گیا اور لوگوں کو اسی ٹائم ابھارا کہ عثمان قتل کر دیے گئے ہیں، اور ان کی اس مظلومانہ شہادت کے اوپر ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قصاص نہ لے لیں۔ اس سے پہلے جو موقف تھا حضرت عائشہ کا، وہ انتہائی سخت موقف تھا، اور اس میں نعسل کے الفاظ وارد ہوئے ہیں اور کثیر کتب میں وارد ہوئے ہیں کہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس نعسل کو، نعسل ایک یہودی کا نام ہے، اس کی داڑھی لمبی سی تھی، مدینہ میں رہا کرتا تھا، اس کو نعسل کہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ اس نعسل کو قتل کر دو، اور سب سے زیادہ ابھارنے والے یہی افراد ہیں۔ ہم تفصیلی اس کے حوالے سے گزشتہ درسوں میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ طبری کا اردو ترجمہ موجود ہے، آپ اس کو خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو مترجم ہے اس کے اندر ناسبیت اور تعصب کی جھلک انتہائی واضح طور پہ نظر آئے گی، انتہائی واضح طور پہ۔ اسی طریقے سے طبری کے دیگر نسخوں کو آپ دیکھیں، حتیٰ کہ اس طریقے سے نسخے ہیں کہ کسی صحابی کے ساتھ رضی اللہ نہیں ہے، لیکن جہاں حضرت عائشہ کا نام آ جائے رضی اللہ عنہا، وہ صرف اتنا سا وہ لکھے گا۔ حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ یا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہل سنت کی عادت ہے وہ نہیں لکھا، لیکن امام علی علیہ السلام کی ان اوراق میں 100-200 صفوں میں عربی کے جو نسخے باز ہیں، ان میں جہاں حضرت عائشہ کا نام ہے وہاں پہ رضی اللہ عنہا پورا انہوں نے لکھا ہے، اور واضح طور پہ حمایت کو ظاہر کیا ہے۔ اب اہل سنت میں بعض جو متعصب، حتیٰ کہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ جن میں خصوصاً ناسبیت بھری ہوئی ہے، وہ اس طریقے سے اس پورے کے پورے واقعے کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی طرف یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ کوئی انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں کبھی نہیں کہا تھا نعسل، حتیٰ کہ لغت کی کتابوں میں وہاں سے ہی آیا، کیونکہ نعسل کا لفظ اتنا معروف ہی نہیں تھا، تاریخ کی کتب میں آیا اور دیگر کتب میں وارد ہوا ہے، لیکن وہ کہیں گے چونکہ صحیح سند روایت نہیں ہے، اور مسروق بن اجدع سے ایک صحیح سند، مسروق بن اجدع خود اس کی ناسبیت واضح ہے، امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی اس نے، ایک تابعی تھا، اہل سنت میں بہت معروف ہے۔ یہاں پہ ہی اصل مسئلہ ہے کہ اہل سنت کا جو مکتب ہے وہ بنو امیہ کی طرف مائل صحابہ اور تابعین ان کے ذریعے سے تشکیل پایا ہے، لہٰذا اب وہ انہیں ہٹا بھی نہیں سکتے، کیونکہ بنو امیہ کے دور میں ہی اہل سنت کی کتب احادیث اور دیگر کتب کا آغاز ہو گیا تھا۔ اب جب آغاز ہوا تو کن صحابہ سے لی جا رہی ہیں؟ وہ جو اکثر بیشتر امام علی علیہ السلام کے مخالف ہیں، موافق صحابہ سے نہیں لی جا رہی۔ اسی طرح سے کون سے تابعین سے لی، جیسے شعبی ہے، مسروق ہے، یا اس طرح سے دیگر شخصیات ہیں، یہ امام علی علیہ السلام کے اصلاً موافق تھے ہی نہیں، مخالفین میں شمار ہوتے تھے، بیعت نہیں کرتے۔ مسروق سے ایک روایت آئی ہے اور اس روایت میں کہا کہ
حضرت عائشہ نے مجھے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا اور نہ کبھی کسی کو کچھ کہا ہے کہ میں تو وہاں سامنے لوگوں کے کوئی موقف ہی نہیں رکھتی تھی۔ لیکن یہاں پہ ہم دیگر صحیح و سند اب اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور طبری صحیح و ضعیف کے عنوان سے صحیح و ضعیف طبری ایک کتاب لکھی گئی ہے، صحیح و ضعیف طبری۔ طبری میں صحیح حدیثیں اور ضعیف حدیثیں، کیونکہ سب سے قدیمی تاریخ ہمارے پاس طبری ہی پہنچی ہے۔ بلا شک و شبہ طبری میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ناقابل قبول ہیں، واضح طور پہ ناقابل قبول ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ طبری ساری کی ساری اول سے آخر تک وہ غیر معتبر ہے۔ ہم اسے تجزیہ تحلیل کی صورت میں لے سکتے ہیں۔ اب صحیح اور ضعیف طبری لکھ کے حدیث کے معیار کے اوپر پرکھ کے اکثر اسے قبول نہیں کرتے، حتیٰ اہل سنت سارے قبول نہیں کرتے، لیکن اہل حدیث طبقہ جو صرف قواعد حدیث کی روح سے اسے لینا چاہتا ہے وہ اس انداز کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے، قواعد حدیث کو ہر جگہ پہ وہ غیر معمولی حیثیت دیتے ہیں، لیکن صحابہ پہ نہیں جاری کرتے، کہتے نہیں صحابی کی بات آ جائے تو عادل ہے، چاہے قتل کرے، چاہے بغاوت کرے، چاہے جنگ کرے، جو کچھ بھی کر لے، چاہے برا بھلا کے گالم گلوچ کرے، اچھائیوں پہ تو بلا شک و شبہ کوئی صورت نہیں کہ قبول ہے، لیکن قواعد حدیث کی صورت میں قبول قواعد حدیث کو اس کے اوپر جاری نہیں کرتے۔ بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو ایک بڑی پریشانی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہیں یک طرفہ کتابیں۔ ہاں، مکتب تشیع میں بھی وہ کتابیں ہمارے لیے یقیناً قابل قبول نہیں ہیں کہ جس میں بالکل ایک طرفہ تصویر کشی کی گئی ہو اور حقائق کو اصلاً بیان نہیں کیا، اور امام علی علیہ السلام کی حمایت کرتے ہوئے ان کے مخالفین کے اوپر فقط لعن طعن ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو کردار امام علی علیہ السلام کا جنگ جمل میں تھا کہ آغاز میں ہی امام جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، آغاز میں ہی امیر المومنین علیہ السلام نے پے در پے کوششیں کی کہ کسی طریقے سے یہ جنگ نہ ہو، اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں، وہ کتابیں یا وہ انداز بھی قبول نہیں ہے، لیکن اس طرف انداز علماء کی طرف سے ہے، بالخصوص وہ علماء جو اہل سنت کے بزرگان دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے تصویر کشی کیسی اپنی کتابوں میں کی ہوئی ہے، اس طرح سے تصویر کشی کی ہے کہ جب حضرت عائشہ نے قدم اٹھایا اور نکلی ہیں وہ حق کے اوپر تھیں اور انہوں نے صحیح قدم اٹھایا۔ طلحہ و زبیر نے جو کیا، اجتہاد کیا، وہ بھی ٹھیک تھا۔ اچھا، اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی طرف وہ ایسی تصویر کشی کرتے ہیں، حتیٰ طبری میں جو یہ ناسبی ٹائپ مترجم ہے اس نے ہیڈنگ یہ بنائی ہوئی ہے۔ امام علی علیہ السلام بھولے سے انسان تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، جو آتا اسے کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، نعوذ باللہ، اور اس طرح کی تصویر کشی۔ یا امام علی علیہ السلام کی پشیمانی، پوری ایک ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اشعار بھی ثابت نہیں ہے امام علی علیہ السلام کی، اس کے برخلاف ثابت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا اور شر انگیز طبقہ جو تھا اس نے وہاں پہ جنگ برپا کر دی۔ اس کو اہل سنت لے کے آتے ہیں، حتیٰ کہ طبری میں ایک ہی جگہ پہ کہ جنگ جمل کا آغاز کیسے ہوا 3 روایتیں ہیں، لیکن ایک کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بھی ضعیف ہے۔ اگر بقیہ 2 کے اوپر، طبری کے اوپر خالی آپ سندی اعتبار سے بھی دیکھیں تو وہ ضعیف اگر بنتی ہیں، پہلی بھی ضعیف ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جنگ جمل دیکھ لیں، جس نے بیان کی وہ پہلا حصہ ہی بیان کیا کرے گا کہ عبداللہ بن سبا کے پیرو تھے، انہوں نے راتوں رات صلح ہو چکی تھی، دونوں آرام سے سو رہے تھے فریق، اور راتوں رات انہوں نے حملہ کر دیا طلحہ و زبیر کی فوج پہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ امام علی علیہ السلام نے انہیں بھیجا، اور اس طرح غلط فہمی میں جنگ ہو گئی۔ اچھا، آپ کو یہ اب اہل سنت کی ہر کتاب میں یہی موقف نظر آئے گا، جبکہ اس کے اگلے صفحے کے اوپر آپ دیکھیں طبری پہ وہ حقیقت رکھی ہے جو شیعہ سنی کتب میں مشترک ہے، اور وہ یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام نے آمنے سامنے لشکر ہو گئے، ایک جوان کو بھیجا اور قرآن کے اوپر پھر فیصلہ کرنا چاہا۔ طبری میں پے در پہ اس قصے کو بیان کیا گیا، 2-3 مختلف سندوں سے بیان کیا گیا، شیعہ کتب میں بھی یہ وارد ہوا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، قرآن کو ہم فیصل قرار دیتے ہیں، فیصلہ کن قرار دیتے ہیں۔ تو کون ہے کہ جو ان کے سامنے قرآن لے جائے گا اور قرآن کو تلاوت کرے گا؟ انشاءاللہ ہم اپنے مقام پہ اسے دوبارہ پڑھیں گے۔ یعنی یہ ان اوراق کے پہلے اوراق کیا ہیں، طبری نے بھی کس کو ترجیح دی؟ کیونکہ خود اہل سنت ہے، اس نے
بھی بہت زیادہ تعصب طبری نے بھی دکھایا ہے، لیکن اس تعصب کے باوجود بہت سارے حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلے ذکر کیا کہ صلح ہو گئی تھی، طلحہ اور زبیر، امام علی علیہ السلام، حضرت عائشہ، سب میں صلح ہو گئی۔ صلح ہونے کے بعد رات کو وہ سو رہے تھے، صبح سب نے اپنے واپس جگہ پہ چلے جانا تھا۔ جو شر انگیز عناصر تھے چھپے ہوئے، وہ راتوں رات انہوں نے میٹنگ کی، اور قبل اس کے کہ فجر ہو انہوں نے جا کے طلحہ زبیر کی فوج پہ حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ علی نے کوئی نہ کوئی ایسا کام تو کرنا ہی ہے، تو انہوں نے پھر ان کے اوپر حملے کے لیے تیاری کی، اور اس طرح جنگ شروع ہوئی، اور شر پسند آگے بڑھ بڑھ کے حضرت عائشہ کی اونٹ پہ بھی حملے کر رہے تھے اور دیگر جگہوں پہ بھی، اور دونوں جگہ پتہ ہی نہ لگا۔ بعض جو محقق اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کو مان لیں تو نعوذ باللہ تمام صحابہ کا نادان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ شر پسند عناصر کون سے ہمارے اندر، اتنی بصیرت نہیں تھی ان میں، یعنی انہیں یہ نہیں پتا کہ علی کیا کر سکتے ہیں، جبکہ طلحہ اور زبیر ساری عمر امام علی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے، انہیں چال ڈھال رنگ موقف امام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، لہذا بعض نے اس کے اوپر اچھا خاصا اعتراض کیا۔ بہرحال ایک یہ تصویر کشی ہے، آپ طبری کے یہ 2-3 صفحے پلٹیں، بے شک اردو میں آپ اس کا مطالعہ کریں جلد نمبر 3 حصہ دوم میں، تو یہ والی تصویر کشی نظر آتی ہے کہ امام نے ہزارہا سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھے، نہیں قبول کیا، یہاں تک کہ لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ لشکر جب آمنے سامنے ہوئے تو تب بھی امام نے کہا کہ ہم پہل نہیں کریں گے۔ پھر کہا اپنے پورے لشکر میں، کئی ہزار لشکر تھا، 6-7 ہزار یہ سے اوپر تعداد تھی امام علی علیہ السلام کے لشکر کی، کہا کہ کون ہے کہ جو قرآن لے کے قرآن کی آیات ان کے سامنے جا کے پڑھے گا؟ کسی میں کوئی جرت ہی نہیں ہوئی۔ دوبارہ امام علیہ السلام نے ایک چکر لگایا، کہا کہ کون ہے کہ جو اٹھے گا اور قرآن کو جا کے ان کے سامنے تلاوت کرے گا اور انہیں قرآن کی طرف بلائے گا؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تیسری دفعہ ایک جوان، دوسری دفعہ بھی جوان کھڑا ہوا، لیکن امام نے ناپسند فرمایا کہ یہ تازہ جوان 21-22 سالہ مثلاً جوان، یعنی بالکل تازہ جوان تھا، اوج جوانی پر پہنچا ہوا تھا، کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جس نے بھی جانا تھا شہید ہونا تھا، انہوں نے رحم تو کھانا نہیں تھا، شہید کرنا تھا اسے۔ تو تیسری دفعہ بھی یہ کھڑا ہوا تو امام نے اسے اجازت دی، یہ گیا قرآن کو اپنے گلے پہ لٹکایا اور آیات تلاوت کی۔ یہ تلاوت کی تو آگے بڑھ کے ایک نے اس کا دایاں بازو کاٹ دیا، پھر بایاں بازو کاٹا، پھر کئی 100 تیر آئے اور پورا چھلنی ہو کے وہاں پہ شہید ہو گیا۔ اور طبری میں ہی لکھا ہے کہ اس کی ماں بھی وہاں پہ موجود تھی، اور وہاں پہ اس نے مرثیہ پڑھا کہ وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو آپ کی خدمت میں پڑھا جائے گا۔ یہ جو تصویر کشی اور منظر کشی ہے یہ شیعہ کتب سے بھی سازگار ہے، یہ نہج بلاغہ سے بھی سازگار ہے۔ وہ جو تصویر کشی ہے تمام کتابوں میں اسی طرح اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی اور ہے ہی نہیں اس کے مقابل۔ لہذا یہ ہمارے پاس جب تصویر کشی آتی ہے تو معاملات تھوڑے تعجب آور ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ اس سے آگے چلیں، اب یہ جیسا میں نے بتایا کہ تاریخ طبری کا ترجمہ کرنے والے چند ناسبی عناصر موجود ہیں، جہاں پہ حضرت عائشہ اور امام علی علیہ السلام کا ٹکراؤ ہے، یعنی آمنا سامنا ہے، وہاں پہ لکھا امام علی حضرت عائشہ کے سامنے حاضر ہوئے، امام علی ان کی خدمت میں آئے، تشریف لائے۔ حضرت عائشہ جو ہیں وہ مثلا حکیم بن ابھی ذکر ہوگا جبلہ، حکیم بن جبلہ بڑی عظیم شخصیت تھی، بڑے برے طریقے سے شہید کیے گئے۔ ان کے بارے میں سخت الفاظ میں مترجم نے اس طرح سے لکھا ہے کہ یہ گالم گلوچی حضرت عائشہ کو کرتا رہتا تھا۔ پھر طبری نے وہ واقعات اکٹھے کیے کہ جس نے حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی جگہ پہ گویا کہ عذاب دیا، گویا کہ عذاب دیا، اس طرح کی تصویر کشی۔ اور جو امام علی علیہ السلام کی طرف ہے، امام علی علیہ السلام پشیمان ہی رہے، نادم ہی رہے، پریشان ہی رہے، انہیں سادے بھولے بھالے تھے، سمجھ ہی نہیں نعوذ باللہ آتی تھی۔ ایک عجیب رنگ وہ اس کو بیان کر کے ذکر کرتے ہیں۔ پھر یہ تو 2-3 آپ نے پوائنٹ نوٹ کیے، یعنی اس چیز کو مد نظر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیوں ایک طرفہ جبکہ کتابوں کے اندر تحقیقی طور پہ حقائق موجود ہیں، تجزیہ تحلیل سے، احادیث کی روشنی میں، صحیح سند احادیث کی روشنی میں آپ موقف کو ظاہر کر سکتے ہیں، پھر ایسی تصویر کشی کیوں کرتے ہیں کہ جس سے حق ظاہر نہ ہو، خصوصاً امام علی علیہ السلام کے لیے حق ظاہر نہ ہو۔ یہ وجہ پھر بنتی ہے کہ عوام میں ناسبیت سرایت کرتی ہے،
بنو امیہ کی محبتیں سرایت کرتی ہیں۔ وہاں پہ غلط اور صحیح قدم کا جب انتخاب نہیں ہوتا تو امیر المومنین علیہ السلام کی حمایت اور تائید بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ ایک مشکل پیش آتی ہے، اس لیے یہ تمہید آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بس کہاں کہاں مسائل ہے؟ یک طرفہ ساری کی ساری بات چیت اہل سنت کتب میں، حتیٰ تواریخ میں۔ نمبر 2، تعصب کی واضح جھلک۔ امام علی علیہ السلام کو ایک نعوذ باللہ بھولا بھالا سادہ انسان بیان کرنا اور ان کے مد مقابل کو باعظمت بیان کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 3، اجتہاد کہہ کے سب کو ٹھیک قرار دے دینا۔ اگر ان لوگوں کا ایک دوسرے کو قتل و غارت اور گالم گلوچ کر کے لعن طعن کر کے اجتہاد کہہ کے انہیں ثواب مل سکتا ہے تو بعد کی امت کو کیوں نہیں مل سکتا؟ بعد کی امت کے پاس تو جواز آ گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ایک عمل تھا، اس طرف کہ ہم صحابہ پہ کے قائل ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ امام علی علیہ السلام اب جب سمجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کیا کیا جناب عمار کو مخالفین سے سننے پڑی۔ کبھی یہ کہا جاتا عمار کو کالے کے بیٹے، کبھی لعن طعن انہیں کی جاتی، کبھی کچھ محمد بن ابی بکر کے اوپر بولا جاتا، جناب مالک اشتر کا تمسخر اڑایا جاتا، خاموش رہتے وہ۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کہ اب دوسری طرف یہ ہے کہ ادھر سے کوئی تلخی ہو جائے تو اسے بہت بڑا کر کے دکھائیں گے۔ اشتر کی مثلا شرنگیزی، یہ ہیڈنگز ہیں تاریخ طبری اردو کی۔ اشتر نے یہ کر دیا، اشتر نے فلاں کر دیا، یا طبری نے بعض من گھڑت واقعات، اشتر امام علی علیہ السلام کے خلاف ہی جنگ کرنے کے لیے کود پڑا، اور کہیں پہ باعزت طریقے سے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام کے انتہائی حمایتی ان کے مخالفین پر انتہائی سخت مالک اشتر، لیکن ان کا تذکرہ وہ کہیں پہ بھی وہ ادب احترام سے نہیں کیا گیا۔ خلاصہ کلام آپ نے یہ 3-4 نکات نوٹ کیے کہ یہ تعصب کی جھلک ہے۔ اس سے آگے ہم اب بڑھتے ہیں اور آج کے دن دیکھتے ہیں کہ جنگ جمل کا آغاز کیسے ہوا، کیونکہ جنگ جمل تھوڑی طولانی ہماری بحث اس کے اوپر جائے گی۔ نہج البلاغہ میں بھی کئی ہمارے پاس اس میں واقعات اور امام علیہ السلام کے فرمودات، خطبات، مکتوبات موجود ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جنگ جمل 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ 36 ہجری کو ہوئی، فوراً ہی جنگ جمل نہیں شروع ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام نے مختلف جگہوں پہ اپنے حاکم جب مقرر کیے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں 80% حاکم تبدیل کر دیے، 20% یا 10% حاکم اسی طریقے سے رہنے دیے، 80% حاکم تبدیل کیے، کیونکہ وہی فتنہ اور ظلم و ستم کا باعث بنے ہوئے تھے۔ بصرہ کے اوپر عبداللہ بن عامر بن کریز تھا حاکم، یمن کے اوپر یعلا بن منیہ یا امیہ بھی آیا، بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ ان دونوں نے جیسے ہی سنا کہ امام علی علیہ السلام کی بیعت ہو گئی ہے، یہ منتقل ہو گئے مکہ۔ حضرت عائشہ پہلی ادھر پہنچی ہوئی تھیں، 3-4 مہینوں کے اندر طلحہ اور زبیر بھی پہنچ گئے۔ طلحہ اور زبیر کو باقاعدہ امام علی علیہ السلام سے اجازت لینے پڑی، اور آپ کی خدمت میں پہلے بھی یہ حصہ گزشتہ درس میں پڑھا گیا تھا، میں آپ کے سامنے دوبارہ یہ پڑھ دیتا ہوں۔ اجازت طلبی کا واقعہ، تاریخ طبری جلد 2 حصہ 2 صفحہ نمبر 41، اردو حصے سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کی طرف مراجعہ کر سکیں۔ اس میں طلحہ کا بیان وارد ہوا ہے کہ طلحہ اور زبیر نے امام علی علیہ السلام سے عمرے کی اجازت طلب کی، حضرت علی نے انہیں اجازت دے دی اور یہ دونوں مکہ پہنچ گئے۔ اہل مدینہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے اب آگے مزید کہ علی علیہ السلام کا معاویہ کے ساتھ کیا طریقہ کار ہے اور کیا وہ رویہ اختیار کرتے ہیں، علی الخصوص اس وقت جب معاویہ نے ان کی بیعت نہیں کی، کہ آیا معاویہ علی علیہ السلام اہل قبلہ کے ساتھ قتل و قتال کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں، اور ہم یہ فیصلہ کر سکیں مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا جائے گا یا نہیں۔ یہ تو یعنی آپ اہل بیت کے افراد کو دیکھیں، اہل سنت کتب میں ایک عجیب و غریب تصور ان کا پیش ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر اہل سنت کتب میں امام علی علیہ السلام کو پڑھنا شروع کریں، آپ کو
اسی طرح محسوس ہوگا کہ کوئی ہستی شخصیت ہے ہی نہیں، بڑی شخصیت ہی نہیں ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو آگے آگے کرتے تھے، اور انہی کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے اور بڑی اچھی ریاست چل رہی تھی اور سارے کے سارے مسائل صحیح چل رہے تھے۔ اسی طرح امام حسن جو ہیں وہ صلح کا کہتے تھے اور باپ بیٹے میں لڑائیاں ہی رہتی تھیں، جیسے کہ انہوں نے طبری نے ایک واقعہ بار بار نقل کیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ کو حکم تو دیا تھا کہ گھر میں بیٹھے رہیں، پھر آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جنگ جمل کے وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ رونے لگ گئے، تو امام علی علیہ السلام نے کہا کیا تم کنیزوں کی طرح اور لڑکیوں کی طرح روتے رہتے ہو؟ عجیب و غریب سی ایک تصویر کشی۔ جب آپ مقام عصمت و طہارت میں آئیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں جائیں، تو معلوم ہوگا کہ سب سے شجاع ترین ہستی جو تھی وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے، اور خود طبری ہی کی روایات سے اس کا توڑ نکل آتا ہے، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس کس کو بھیجا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو۔ جنگ جمل میں ہر جگہ پہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کون رہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اور تعجب کی زیادہ بات یہ ہے، یہ روایت ضعیف السند ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مسخ شدہ چہرہ پیش کر رہی ہے۔ آپ اہل سنت کتب پڑھیں، انہوں نے جو صحیح کی رٹ لگائی ہوتی ہے، اس طرح کے سب واقعات ان کتابوں میں جمع کیے ہوئے ہیں، اور کوئی تبصرہ نہیں کرتے کہ یہ ضعیف ہے، اس طرح ظاہر کر کے اس کے اسنا میں کوشش کرتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے اور ایسا ہی ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ لہذا یہ وجہ بنتی ہے کہ اہل سنت میں لوگ راغب نہیں ہوتے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف، امیر المومنین علیہ السلام کی طرف۔ بہرحال آئیں ہم اب آگے چلتے ہیں، حضرت عائشہ کی طرف اب دیکھیں کون کون منتقل ہو رہا ہے۔ ایک خوبصورت موضوع بنتا ہے، حضرت عائشہ کے حمایتی کون تھے اور امام علی علیہ السلام کے حمایتی کون تھے؟ حضرت عائشہ کے حمایتی اور امیر المومنین علیہ السلام کے حمایتی کون تھے؟ حضرت عائشہ کے جو حمایتی تھے طلحہ و زبیر، یہ تو پہنچ گئے، اور بڑے نام کون سے ہیں؟ بڑے نام عامر، عبداللہ بن عامر بن کریز، اہل سنت ہی خود اس کو خوب تنقید کرتے ہیں۔ اور کون حامی ہے؟ یعلا بن امیہ جو یمن کا حاکم تھا۔ اور کون ہے؟ مروان بن حکم، معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن عاص۔ کون سی شخصیات ہیں کہ جن کا کوئی قد کاٹ ہے ہی نہیں، زبردستی ان کے لیے ایمان اور اسلام کی چیزیں اہل سنت ثابت کرتے ہیں۔ مثلا آپ صحیح سند روایت عمر بن عاص کے بارے میں اٹھائیں، نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ البانی کی سلسلہ صحیحہ کو اٹھا لیں، بہت بڑے محدث البانی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی ہے، گزرے ہیں، اور انہوں نے اہل سنت کے السلسلہ صحیحہ کے نام سے بہت بڑا مجموعہ حدیث کا لکھا ہے۔ اس میں ایک روایت لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جب عمر بن عاص نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ سے مسلمان ہوا ہے اور ایمان لایا ہے، کہا کہ یہ ایمان لایا بس بخشا گیا۔ واقعہ کب ہے؟ جب رسول اللہ کی حدیث ہے 10 ہجری سے پہلے، اور یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں کب ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال کے بعد۔ 25 سال کے بعد کیا مرتد ہونے والے مرتد نہیں ہوئے؟ منافقین پہچانے نہیں گئے؟ یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن عمر بن عاص کو اسی روایت کی بدولت کہ بس اس کی پر ابطان جائز نہیں ہے، اس کو آپ نہیں تنقید کر سکتے کیونکہ اس کی ایمان کی گواہی رسول اللہ نے دی تھی، تو قرآن نے بھی بہت ساروں کی گواہی دی، ممکن ہے بعد میں مرتد ہو جائے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لانے والے بعد میں مرتد ہوئے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جنگیں باقاعدہ لڑیں۔ لہذا یہ مجموعہ تھا حضرت عائشہ کے پاس، جو افراد ہیں عبداللہ ابن زبیر، محمد بن طلحہ، حضرت طلحہ کے بیٹے، زبیر کے بیٹے عبداللہ، اس طرح کے افراد۔ امام علی علیہ السلام کی طرف کون سے افراد ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی طرف بدری صحابہ موجود ہیں۔ بدری صحابہ کی بڑی عزت اور قدر تھی، اور 600 سے اوپر صحابہ کرام یقیناً موجود تھے، جن میں کون سے نام ہیں؟ عمار یاسر، حذیمہ بن ثابت، بہت بڑی جلیل القدر شخصیت ہے کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا اگلا درس ہم صرف ان نامور افراد جن کا بار بار تاریخ میں دونوں اطراف سے نام آتا ہے ان کی شخصیت کا جائزہ لیں گے کہ کس قد کاٹ کے ہیں۔
ہم ایک نو کہہ سکتے ہیں بنو امیہ کے وہ جتنے بھی بدماش بیٹھے ہوئے تھے حکومتوں پہ، جن کی وجہ سے حضرت عثمان کے اوپر ساری مشکلات آئیں، وہ سارے کے سارے حضرت عائشہ کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور ان کے حمایتی بن گئے۔ معاویہ ابن ابی سفیان آرام سے شام میں ہے اور اپنی تائید بھیج دی کہ ٹھیک، کوئی مشکل اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ بزرگ ترین صحابہ حذیفہ بن یمان، خزیمہ بن ثابت، اچھا اسی طرح عمار بن یاسر، کہ ابھی انشاءاللہ آئے گا بھی ان سب کا انداز کہ کس طریقے سے انہوں نے جنگ جمل کے لیے جب تشریف فرما ہوئے تو قدم آگے انہوں نے رکھا۔ اسی طرح سے جتنے عبادت گزار بندے تھے، یعنی اصحاب الصفنات یا صفنات یا صفنات، مختلف اعراب گزاری اس کی جا سکتی ہے، یعنی وہ افراد جو راتوں کو اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کہ ان کے ماتھوں پہ اونٹ کی طرح جس طرح گھٹنوں کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے گٹھے بن جاتے ہیں، اس طرح سجدوں کے نشان بڑے بڑے بنے ہوئے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے پاس اس طرح کے عابد حضرات موجود تھے، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ ایک بڑی تعداد ذکر کی گئی ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں کہ عدد سامنے آ جائے تو اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور بقیہ اسی طریقے سے حضرت عمار یاسر ایک بہت بڑی علامت شمار حق بھی ہوتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شخصیت کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور اگلا حصہ بھی مہم ہے کہ وہ جو باغی گروہ ہے وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا اور عمار جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اس لیے بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ سب سے بڑی بات کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بدر کے افراد موجود تھے، بدری اصحاب موجود تھے۔ نمبر 2، امام علی علیہ السلام کی خدمت میں جو انہوں نے ان کا ساتھ دیا، شرفاء اور عبادت گزار تابعین موجود تھے، بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، لیکن ان کے مقابلے میں جن کو فئہ باغیہ فقہی اصطلاح میں شیعہ سنی دونوں میں کہا جاتا ہے، اس کے مطابق اکثر بیشتر افراد قابل تنقید بنتے ہیں، اکثر بیشتر افراد۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا گروہ نکلا وہاں سے، کیونکہ گزشتہ آپ روایات میں پڑھ چکے ہیں بقیہ ڈیٹیل۔ حضرت عائشہ کا ایک مکالمہ ہوا حضرت ام سلمہ کے ساتھ اور ایک حضرت حفصہ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی۔ یہاں پہ یہی سوال اصل بنتا ہے کہ حضرت عائشہ کیوں تشریف لے گئیں؟ تاریخ میں بعض بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، جیسے جاریہ بن قدامہ، وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ جب جنگ جمل میں آئی ہیں تو آپ کو خاموشی سے چلے جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور صحابی آگے بڑھے، کیونکہ جاریہ بن قدامہ نے بتایا کہ جب جنگ ہوگی تو لوگوں کی تلواریں آپ کی طرف بڑھیں گی، عزت پامال ہوگی، اور اس سے رسول کی ناموس کے اوپر اور رسول کے گھرانے کے اوپر حرف آتا ہے۔ ایک اور صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ آپ کو گھروں میں بیٹھنے کا کہا ہے، اور ہم لوگوں کو کہا ہے کہ جب تک فتنہ برپا نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، تب تک قتال کرتے رہو۔ ہمیں نکلنے کا حکم دیا، آپ کو بیٹھنے کا۔ ابھی معاملہ برعکس ہو گیا کہ آپ پوری کی پوری امت کی سربراہی کرنے کے لیے تشریف لے آئی ہیں، اور ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں اور قصاص دیا جائے۔ یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے۔ لہذا حضرت عائشہ کا آنا خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ حضرت عائشہ کی پاس خود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث بیان کی ہوئی تھیں اور معروف ترین حدیثیں تھیں، جیسے البانی نے بھی کہا کہ انتہائی صحیح یہ روایت ہے کہ کئی ایسی علامات تھی جس سے انہیں پتہ لگ گیا کہ جو میرا یہ قدم ہے یہ درست قدم نہیں ہے۔ اسی لیے مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت نفیس کلمات میں جنگ جمل کو بیان کیا، اگرچہ صرف 2 صفوں پہ، لیکن انتہائی خوبصورت طریقے سے نہج بلاغہ میں انہوں نے اس مطلب کو پرویا ہے، با ادب، خوبصورت اور تمام واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ بہت دقیق شخصیت تھی تاریخ میں واقع مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ۔
اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب ان علامات کو دیکھ کے حضرت عائشہ واپس نہیں گئیں تو پھر جنگ میں آپ کون سی توقع رکھتے ہیں کہ انہیں بات سمجھائی جا سکتی تھی؟ وہ تو بہت واضح آشکار تھا، امت نے بیعت کر لی امام علی علیہ السلام کی، معلوم تھا انہیں کہ فیعہ باغیہ کی صورت کیا بنتی ہیں۔ حضرت عمار یاسر کا موقف انہیں معلوم تھا، حضرت عمار یاسر ہی ہر جگہ پہ امام علی علیہ السلام بھیجتے تھے کہ تاکہ صلح کرا کے لائیں، لیکن ان کو رد کر دیا جاتا، اور معلوم تھا کہ عمار یاسر سے کسی نے جھگڑنا نہیں ہے، جو بھی ان سے ٹکرائے گا وہ فیعہ باغیہ ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شخصیت اور علامت ایمان اور نفاق تمام مسلمانوں کو پتہ تھا، امت کو پتہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو اہل سنت کتب میں صحیح سند طریقے سے آیا ہے، اور وہ ہے حوائب کے کتوں نے بھونکا۔ میں بصرہ پہنچنے سے پہلے بنی عامر کا ایک جگہ ڈیرہ ٹائپ آپ کہہ لیں، بنی عامر کا ایک ڈیرہ تھا، اس ڈیرے کے اوپر کنواں تھا، اس کنویں سے استفادہ مسافر جو لوگ تھے وہ اس کنویں سے بڑا استفادہ کیا کرتے تھے۔ خصوصاً بعض کہتے ہیں کہ حاجیوں کے لیے بنایا گیا تھا کہ جب وہ حاجی حضرات آئیں تو انہیں پینے کا پانی صاف ستھرا مہیا ہو۔ اس جگہ کے اوپر جب یہ پہنچا حضرت عائشہ کا پورا قافلہ، تو مرت عائشہ، تو یہ میں مسند ابی یعلا الموصلی سے پڑھ رہا ہوں، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے، اور سب اہل سنت محدثین نے اسے صحیح سند قرار دیا ہے، اور اس سے واضح طور پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام برحق تھے۔ حضرت عائشہ کو بھی پتہ لگ گیا۔ مرت عائشہ بماء لبنی عامر، بنی عامر قبیلے کے ڈیرے پہ، یا انہوں نے جو کنواں تعمیر کیا تھا اس کے اوپر وہ پہنچی، وہاں سے گزری۔ یقال لہ حوآب، ہے ہا واو حمزہ یعنی الف کے اوپر فتح اور با، حوآب کہا جاتا تھا۔ وہ جب پہنچی ہیں تو غالباً رات کا وقت تھا، فنبحت علیہ الکلاب، تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ جب کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، فقالت ما ھذا، حضرت عائشہ نے کہا یہ کیا ہے؟ قالوا ماء لبنی عامر، یہ بنی عامر کا کنواں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے بنی عامر کا نام سنا، کیونکہ اسی کو حوآب کہا جاتا تھا، حوآب، جیسے ہی سنا، فقالت ردونی، مجھے واپس لے جاؤ، میں نے نہیں ٹھہرنا، کیونکہ حضرت عائشہ واپس چلے جاتی جنگ ممکن ہی نہیں تھی۔ سارے لوگ حضرت عائشہ اور ان کی زوجہ ہونے کے تقدس کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونے کی وجہ سے جنگ کی طرف مائل ہوتے تھے۔ وہ حضرت طلحہ حضرت زبیر کے کہنے پہ تو نہیں آنا تھا افراد نے، کیونکہ مروان اور بنی امیہ کے یہ جو افراد ہیں جنہیں آپ ایک نوع دہشت گرد افراد کہہ سکتے ہیں، یہ پیچھے ہی تھے، یہ پارٹی ہی پیچھے تھی۔ پوری جنگ میں یہ پارٹی آپ کو چھپی ہوئی نظر آئے گی، سامنے نظر نہیں آئے گی۔ جنگ کے ابھارنے کے لیے شیر تھے، لیکن میدان جنگ تک بھی نہیں پہنچے، اور اکثر بیشتر واپس چلے گئے۔ مثلا مغیرہ بن شعبہ، وہ ساتھ چلا، بعد میں واپس چلا گیا، دوسروں میں کہتا تھا کہ جنگ کامیاب نہیں ہونی، مجھے آثار سے لگ رہا ہے کہ اس قافلے نے فتح یاب نہیں ہونا۔ لیکن مروان بن حکم اور دیگر کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ لینا ہے، ان کی نظر میں حضرت عثمان کے قاتل تھے طلحہ و زبیر، اس لیے انہوں نے جنگ میں مروان بن حکم نے مارا، مروان بن حکم نے دونوں کو قتل کرایا، امام علی علیہ السلام کی فوج نے نہیں قتل کیا۔ اور معاویہ ابن ابی سفیان اپنی فوج پوری لشکر لے کے شام میں محفوظ بیٹھا ہے، پیچھے سے تائید بھیجی ہوئی ہے تاکہ یہ آپس میں لڑیں، امام علی علیہ السلام کی فوج ضعیف ہو، یہ بھی درمیان سے جائیں، کیونکہ سارا کا سارا مسئلہ وہی ریاست کا مسئلہ تھا۔ زبیر شروع سے خواہاں تھے کہ انہیں کوفہ کی ریاست ملے، اسی طرح حضرت طلحہ خواہش مند تھے کہ ان کو بھی کوئی منصب ملے، حالانکہ دیگر بڑے بڑے اصحاب بھی ہیں، جیسے خزیمہ بن ثابت جنگ جمل میں ہی شہید ہو گئے، بڑے بڑے تابعی ہیں جیسے زید بن سوحان شہید ہو گئے، یا عثمان بن حنیف کو امام علی علیہ السلام نے ہٹا دی، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بزرگان صحابہ کرام، امام علی علیہ السلام انہیں کہتے تھے تم میرے مددگار ہو، نہ کہ تم لوگوں کو میں منصب دوں، لیکن نہیں قبول کیا۔ لہٰذا بنو امیہ والے پہلے سے ہی یہ پلان بنائے ہوئے تھے کہ یہ جو بنی تمیم کی پارٹی اوپر آ رہی ہے، یا حضرت عائشہ جو ہیں اپنی ہی قریبیوں کو حکومت میں لانا چاہتی ہیں، اس کو درمیان سے ہٹایا جائے۔ ہم نہج البلاغہ سے یہ حصہ پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم نہج البلاغہ کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں، تھوڑی سی یہ تمہید دیکھ لیں کہ اس روایت کو آپ
صحیح طرح سے ملاحظہ کریں۔ ردونی ردونی، حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ پلٹاؤ مجھے، واپس لے جاؤ مجھے، واپس لے جاؤ، اور واپس پلٹ جاتی تو جنگ نہ ہوتی۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ جنگ میں برے طریقے سے افراد مارے جا رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ نے واپسی کا ارادہ نہیں کیا، واپسی کا کوئی ارادہ نہیں کیا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 15 سے 17 ہزار کے قریب افراد مارے گئے جنگ جمل میں۔ امام علی علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ جو افراد شہید ہوئے ہیں وہ 1,500 ہیں، بقیہ سارے کے سارے مخالفین تھے۔ اتنی بڑی تعداد اس میں ماری گئی، یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں کاٹ کے، کونچے کاٹ کے اونٹ کو گرایا گیا، اور اوپر سے وہ ہودج نیچے گری، تب جا کے جنگ تھمی۔ اونٹ علامت تھا، اگر حضرت عائشہ لوٹ جاتے تو اصلاً کوئی جنگ نہ ہوتی۔ اچھا، بہرحال حوآب کے کتے جب بھونکے، حوآب، تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے کہ مجھے واپس پلٹاؤ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیف احداکن، کیسی حالت ہوگی تم میں سے، زوجہ ازواج کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو معین نہیں کیا کون سی زوجہ کا ہے، کہ تم میں سے اس زوجہ کی کیا اس وقت کیفیت ہوگی، اذا نبحت علیہ کلاب الحوآب، جب اس کے اوپر حوآب کے کتے بھونکیں گے۔ اب سارے پریشان، کس کے اوپر؟ حوآب کے کتے، اور حوآب کہاں اور ہم کہاں، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ جو ہیں وہ اس جگہ پہ بیٹھی رہیں، اس جگہ پہ مضطرب ہو گئی۔ بصرہ کے قریب جگہ تھی، یہ مکہ حاجیوں کے لیے، میں نے جیسے عرض کیا کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ کنواں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ مسئلہ یہاں پہ سارا کھڑا ہوا کہ جب یہ صورت دیکھی، عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام، طلحہ، انہیں پریشانی لاحق ہو گئی۔ انہوں نے کہا صبح تک ہم تصدیق کرائیں گے، آپ مہلت دیں، انتظار کریں، چلیں گے، اگر یہ حوآب ہے تو ہم واپس چلیں گے۔ انہیں تسلیاں دیں۔ اس لیے حضرت عائشہ نے واضح کہا، ما اظننی الا راجعۃ، میں تو ایک لحظہ نہیں ٹھہروں گی، میں نے واپس جانا ہی جانا ہے، کیونکہ ہمیں رسول اللہ نے ایک دن کہا تھا کہ حوآب کے کتے میری ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کے اوپر بھونکیں گے۔ تو زبیر نے انہیں کہا کہ ترجعین، کیا آپ لوٹ کے چلی جائیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر نہیں رکوں گی۔ کہا جاتا ہے، تاریخ میں اب یہ وارد ہوا ہے، یہ تو ادھر تک تھا حدیث صحیح السند میں اہل سنت کے، اور آپ نے اس سے دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنے قصد اور ارادے سے ہی سارے اقدامات کر رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ راتوں رات عبداللہ بن زبیر اور حضرت طلحہ زبیر نے 50 بندے آس پاس سے پکڑے، صبح کے وقت ان سے گواہیاں دلوائیں جھوٹی قسمیں کھا کے کہ یہ جگہ حوآب نہیں ہے، یہ جگہ فلاں فلاں ہے۔ تو حضرت عائشہ مطمئن ہوئی اور پھر آگے چلی گئی، جبکہ یہ سارا کا سارا واقعہ حضرت عائشہ خود بھی تصدیق کرا سکتی تھی، آس پاس افراد ہیں، اور ان کا وہ جو گمان تھا وہ غلط گمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا۔ یہاں پہ ایک سوال ہم ابھارتے ہیں، امام علی علیہ السلام نے کیوں بصرہ تک پہنچنے کی مہلت دی؟ کسی جگہ پہ پہلے مثلاً تو راستے تو خود نہیں بنائے جا سکتے، راستے تو معین ہوتے ہیں۔ مثلا آپ تو نہیں روڈیں، مثلا لاہور سے کراچی جانے تو آپ اپنی کوئی الگ سے روڈ نکال لیں گے، روڈ سے ہٹ کے چلیں آپ پہنچ نہیں پائیں گے، کوئی کھڈے بڑے سے آ جائیں گے، پہاڑی ٹیلے آ جائیں گے، کوئی اچانک دریا آ جائے گا، آپ پار ہی نہیں کر پائیں گے۔ اور وہ تو تھے بھی صحرا، وہاں پہ گمے تو گم گئے، وہ تو زندہ بندہ واپس ہی نہیں آتا۔ تو امام علی علیہ السلام نے آخر کیوں وہاں پہ نہیں روکا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے باقاعدہ مکتوبات بھی لکھے، اس طرف افراد بھیجے کہ ان کو سمجھایا جائے، اور راستے میں ہی پکڑنے کا ارادہ کیا، بصرہ تک نہ پہنچیں۔ اس لیے امام کے جاسوسوں نے خبر دے دی تھی کہ حضرت عائشہ مدینہ کو میدان جنگ بنانا چاہتی ہیں، لیکن بقیہ کے مشورے سے بصرہ میدان جنگ بنا ہے۔ اس لیے ربضہ کے علاقے میں ان کی خواہش تھی کہ ان کو پکڑ لیا جائے، اس لیے امام علی علیہ السلام اپنا مختصر سا لشکر، زیادہ نہیں تھا تب، تعداد زیادہ نہیں تھی، مختصر سا لشکر لے کے تیزی سے ربضہ کی طرف نکلے۔ لیکن ربضہ سے حضرت عائشہ نے
دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ انہیں بھی پتہ لگ گیا امام علی علیہ السلام نکل چکے ہیں، تو قبل اس کے کہ امام علی علیہ السلام پہنچتے انہوں نے ایک الگ راہ کو اختیار کیا، یا ربضہ کے راستے سے وہاں سے گزر گئیں۔ جس راستے سے وہ جا رہی تھی حضرت عائشہ اور ان کا لشکر، اس راستے کو ترک کیا، اور ترک کر کے دوسرے راستے سے بصرہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ موڑا۔ اور جب دوسرے راستے کی طرف موڑا تو یہاں پہ امام علی علیہ السلام کا لشکر نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے امام نے توقف فرمایا۔ اب یہاں پہ کوئی ذرائع رسانی بہت زیادہ قوی طریقے نہیں موجود تھے، جسے آپ کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں۔ نہ کوئی وائرلیس موبائل تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ وائرلیس سسٹم تھے، کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں تھی، لوگوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ بصرہ میں ایک حکومت قائم تھی، عثمان بن حنیف تھے، ان کے ساتھ چند بڑے سرداران تھے، جن میں سب سے جلیل القدر شخصیت حکیم بن جبلہ العبدی رضی اللہ عنہ تھے، بہت عظیم شخصیت تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام سے انتہائی شدید محبت کرنے والے تھے۔ حکیم بن جبلہ العبدی، ان کے ساتھ ان کے قبیلے والے افراد موجود تھے۔ امام علی علیہ السلام نے اموال کے اوپر ان کو خصوصی نگران ایک نو مقرر کیا ہوا تھا، حکیم بن جبلہ العبدی کو، اور عثمان بن حنیف کل بصرہ کے والی تھے۔ ان کو بھی کچھ نہ کچھ خبر پہنچ گئی کہ قافلہ آ رہا ہے، لیکن بہت دقیق ان کی خبریں نہیں تھیں، اور لوگوں کو تو کوئی خاص بات پتہ ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنی میٹنگز کی ہوئی تھی عثمان بن حنیف نے اور دیگر افراد نے مسجد میں، اور چند قبائل کو اکٹھا کر کے ایک نو مورچے بنا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس قافلے کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ لہذا جب یہ بصرہ کے سرے کے اوپر پہنچے تو وہاں پہ اچانک اونٹنی سامنے ظاہر ہوئی، حضرت عائشہ سامنے، تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تبری کے الفاظ ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زوج رسول بصرہ بھی آئیں گی کبھی۔ یہاں پہ وہ ڈگمگا گئے کہ اب ہم کیا کریں، زوج رسول یہاں تشریف لے آئی ہیں۔ اب اس جگہ پہ ٹکراؤ سخت ہونے کا اندیشہ تھا، لہذا ابتدا میں تھوڑا بہت ٹکراؤ ہوا، صلح صفائی کی پھر کوششیں ہوئیں، اور اسی اثناء میں پھر آگے معاملات بڑھتے چلے گئے کہ اس کو ابھی ہم انشاءاللہ براہ راست تبری سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ تجزیہ تحلیل کر سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ درمیان میں کچھ مسائل ابھرے۔ اب یہ پہلی آپ کہیں کہ جنگ جمل کا پہلا راؤنڈ یہ تھا، فائنل راؤنڈ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، پہلا راؤنڈ یہاں پہ تھا، آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ عثمان بن حنیف کو امام علی علیہ السلام مکتوبات لکھ رہے ہیں کہ کن کن کیا کیا کام کرو، فلاں فلاں تم امور انجام دو، کن کن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھو، ساری ہدایات فرما رہے ہیں افراد۔ اور اس میں حکیم بن جبلہ جو ہیں وہ اپنے پھر لے آئے اپنے قبیلے کے ساتھ۔ بالآخر حکیم بن جبلہ برے طریقے سے شہید کیے گئے اور ایک نو مسلح کیا گیا، یعنی اعضاء ان کے کاٹے گئے، اور ان کے ساتھ 70 بندے شہید کر دیے گئے۔ اور اس کی جب خبر امام علی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اب جنگ واجب ہو چکی ہے، اور بڑا سخت ارادہ کر کے بڑا غم کیا حکیم بن جبلہ کی شہادت پہ۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو بڑی مشکل سے چھوڑا، بعض کہتے ہیں ان کے قبیلے کی حمایت کی وجہ سے چھوڑا، کہ انہوں نے کہا کہ مکہ میں سہل بن حنیف میرے بھائی بیٹھے ہیں، وہ تمام لوگوں کے ساتھ انتہائی سخت سلوک کریں گے۔ تو عثمان بن حنیف کے داڑھی کے بال نوچ ڈالے، کپڑے شپڑے پھاڑے، زد و کوب کیا، اور بہت برا سلوک ان کے ساتھ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ اب یہ سارے کے سارے واقعہ تب ہی ہے کیونکہ بصرہ کے اندر بعض افراد اگر نہ ملتے اس لشکر کے ساتھ جو حضرت عائشہ کا آیا ہوا ہے، تو کیا حضرت عائشہ کا لشکر اندر داخل ہو سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں حضرت عائشہ کا لشکر داخل ہو سکتا تھا۔ لہذا بعض افراد ہیں کہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اب اس کو پڑھیں گے تاکہ یہ والا مقدمہ ہمارا رہ نہ جائے۔ یہاں سے آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ وہ قصداً تشریف لے گئیں، علامات مختلف موجود ہیں کہ جو اشارہ دے رہی ہیں کہ یہ جو پہلو ہے یا یہ جو جہت ہے امام علی علیہ السلام کے خلاف نکلنا اصلاً درست نہیں ہے۔ ہو آپ کے کتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام میں نہ سیرت رسول میں ایسی کوئی ہے، سیرت رسول میں ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاتون نکلی ہو اور وہ قصاص کا اس طریقے سے مطالبہ کرے اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے پیچھے جم ہو جائیں۔
کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے۔ اور قرآن کی واضح ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو اس لیے بہت زیادہ شواہد موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے 1/9 امام علی علیہ السلام کی برتری واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے، اور مد مقابل 1/9 شدید تنقید وارد ہوتی ہے، اور یہ تنقید صحابہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام واضح طور پہ فرماتے تھے۔ بہرحال میں تبری سے آپ کے سامنے کچھ حصہ پڑھتا ہوں، اور نہج البلاغہ سے آج پھر ہمیں فرصت نہیں مہیا ہوئی، کیونکہ ہمیں جنگ جمل کا آغاز جو ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پہلی جنگ کہاں پہ ہوئی؟ عثمان بن حنیف اور ان کے لشکر کے ساتھ پہلی جنگ، اس لیے جنگ جمل کا پہلا راؤنڈ، اور اس میں حضرت عثمان بن حنیف کے ساتھ زیادتی شدید طور پہ کی گئی۔ یہاں پہ بھی اہل سنت عثمان بن حنیف کی حامی نہیں ہے۔ تعجب آور ترین بات یہ ہے، یعنی باغی گروہ ایک شہر کے اندر گھس کے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے، لوگوں کا قتل عام۔ اس لیے جب جنگ جمل آمنے سامنے امام علی علیہ السلام کا لشکر ہوا تو وہاں پہ بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا ہمیں قصاص چاہیے۔ تو امام کی طرف سے جو نمائندے بھیجے گئے تھے انہوں نے کہا کہ جن کو تم نے قتل کیا ہے انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، ان 70-80 یا اتنے 100 افراد جن کو تم لوگوں نے قتل کیا ان کا کیا قصور ہے؟ عثمان بن حنیف کا کیا قصور ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندے کے قتل کے قصاص کے نام پہ کئی 100 افراد کی اور ایسے افراد کی گردن اڑا دو کہ جنہوں نے جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہی نہیں تھے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ان کے افراد کی طرف تم کیوں نہیں جاتے کہ جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے؟ ان کی طرف انگلی اٹھاؤ تو سمجھ آتی ہے۔ اس بصرہ میں اگر ایسے قاتلان حضرت عثمان موجود ہیں تو تمہارے ہاتھ میں کچھ مدت بصرہ رہے تو نکال لو۔ ایک دلیل باقاعدہ دی۔ امام علی علیہ السلام کا لشکر تو اب بعد میں پہنچ رہا ہے، عثمان بن حنیف کو پکڑ کے نکال دیا، ان کے عملے کو قتل کیا، اور قبائل جو مزاحمت کر رہے تھے ان کو پہ در پہ پکڑ کے بدترین طریقے سے قتل کیا۔ اب تو بصرہ کن کے ہاتھ میں؟ حضرت عائشہ کے لشکر کے ہاتھ میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بصرہ جب آپ کے ہاتھ میں ہے تو بصرہ سے آپ قاتلان حضرت عثمان نکال لیں۔ اگر اب نہیں نکال سکتے تو پھر کب نکال سکتے ہیں؟ اب تو پورا لشکر ہے، پوری قوت ہے، افراد آپ کے پاس ہے، آپ آرام سے قصاص لیں۔ آپ قصاص کے نام پہ کس کو قتل کر رہے ہیں؟ جو حضرت عثمان کے قاتل ہی نہیں ہیں، بے گناہ لوگ، مظلوم مسلمان جن میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، خیار الامہ، امت کے بہترین افراد ہیں، ان کو آپ پکڑ کے قتل کر رہے ہیں، ان کے گھر اجاڑ رہے ہیں، مال غنیمت کے طور پہ لوٹ مار کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ ایسا یہ بڑی تعجب کی چیز ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ کی طرف ہم آئیں، طبری نے ان کا ایک خطبہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، مختلف شہروں اور چشموں کے فتنہ پردازوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کر اس شہید امیر پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ امیر فتنہ پردازی کر رہا ہے، یعنی حضرت عثمان۔ کہتے ہیں الزام لوگوں نے لگایا تھا، اور اس نے ایسے کم عمروں کو عامل بنایا جن کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے، جیسے ولید بن عقبہ اور اس طرح کے نا جوانوں کو تھے بھی یہ فاسد، جو اہل سنت کتب میں بھی آیا ہے کہ فساد برپا کرنے والی شخصیات تھیں اور انتہائی فسق و فجور انجام دینے۔ سعید بن عاص ہے، اسی طرح عبداللہ بن عامر بن کریز ہے، تازہ جوان طبقہ ہے، یا عبداللہ ابن ابی سرح جس کے ماضی انتہائی بھیانک ماضی ہے۔ لہذا حضرت عائشہ نے ذکر کیا کہ یہ الزام لگایا گیا کہ ایسے کم عمروں کو عامل اور والی بنایا گیا ہے جن کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے، حالانکہ ان کے دانت اس سے قبل بھی بارہا استعمال کیے جا چکے ہیں، اور بہت سے حفاظتوں کے موقع پہ ان دانتوں نے ان لوگوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ ایسے امور ہیں جو پہلے گزر چکے، اور ان امور کی ان دانتوں کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ فتنہ پرداز ان کے پیچھے لگ گیا اور ان سے ان کے عہدے چھین لینے کا ارادہ کیا، اور ظاہر کیا گیا کہ ہمارے غرض صرف اصلاح ہے۔ اور جب انہیں ان فتنہ پردازوں کا کوئی عذر نہ مل سکا اور نہ وہ کسی کا عیب و نقص ثابت کر سکے تو سرکشی اور بغاوت پہ اتر آئے، اور اس طرح ان کے افعال و اقوال کا تضاد روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا۔ انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا۔ ابھی دیکھیں، اگر حضرت عثمان کا خون محترم ہے تو بصرہ میں جو خون بہایا گیا وہ مسلمان محترم نہیں ہیں؟ کیا وہ اسی صدی کے نہیں ہیں جسے سب سے بہترین صدی اہل سنت کہتے ہیں؟
پھر آگے کہتے ہیں ایک محترم شہر کو خون ریزی کے لیے حلال کر لیا گیا، اور وہ مال جس کا لینا حرام تھا اسے لوٹ لیا گیا، اور وہ بھی ماہ ذی الحج جس میں کفار تک سے جنگ حرام تھی اور جسے اللہ نے معزز بنایا تھا، اسے انہوں نے خون عثمان کے لیے حلال کر دیا اور عثمان کی حرمت تک کا پاس نہ کیا۔ خدا کی قسم اگر ان قاتلان عثمان جیسے انسانوں سے زمین کے تمام طبق بھی بھر دیے جائیں تو ان سب سے عثمان کی ایک انگلی بہتر ہے۔ میں تم لوگوں کی اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد چاہتی ہوں۔ اب باغی کون ہیں؟ وہ کہاں پہ ہیں افراد؟ امام علی علیہ السلام کا لشکر باغی قرار پائے گا تاکہ انہیں سزا دی جا سکے۔ خدا کی قسم اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ عثمان کسی گناہ میں مبتلا تھے اور اس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی، تو عثمان تو اس گناہ سے شہادت کی بدولت ایسے پاک و صاف ہو گئے جیسے سونا یا کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے عثمان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے خون میں اس طرح غوطے دیے جس طرح کپڑے کو صاف کرنے کے لیے پانی میں غوطے دیے جاتے ہیں۔ اس تقریر پر پھر عبداللہ بن عامر حضرمی کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان کا قصاص طلب کرنا اور اس کی آواز اور آپ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے کہ میں تیار ہوں۔ اب افراد تیار ہونا شروع ہوئے، یہ مدینہ سے آگے سفر چل رہا ہے۔ یعلا بن امیہ وہ چونکہ بیت المال یمن کا لوٹ کے گیا ہوا تھا، عبداللہ بن عامر بن قریظ بصرہ کا مال و اسباب لوٹ کے چلا گیا، اور یعلا بن امیہ تمیمی وہ ادھر سے گیا، اور اس نے اعلان کر دیا جو جانا چاہتا ہے جنگ کے لیے اس کو میں وسائل مہیا کروں گا۔ اس نے بادشاہوں کی طرح مال ادھر لوٹایا۔ حضرت عائشہ کی جو اونٹنی ہے اس کا نام تھا عسکر۔ عسکر کو خرید کے لانے کے لیے وہ جب مارکیٹ میں نکلے تو ایک بڑی خوبصورت، انہوں نے جمل کہتے ہیں اونٹ کو، مذکر اونٹ کو، مؤنث کو کہتے ہیں ناقۃ، تو بڑا خوبصورت اونٹ انہیں نظر آیا، بڑا لمبا چوڑا۔ مالک سے پوچھا تو اس نے ہزاروں درہم بتائے، کئی سو درہم بتائے، تو کہا اتنا مہنگا اونٹ؟ تو انہوں نے کہا یہ اونٹ ہے کہ جو کبھی بھی فرار نہیں کرتا، کئی جگہوں پہ میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ تو اس نے قریب کان میں آ کے کہا کہ یہ ام المومنین کو چاہیے، کہا پھر فری لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں فری بھی نہیں لیتے، تو بہرحال پیسے دیے، لیکن تبری نے کوئی 30-40 صفحے آگے پھر بڑھ کے بیان کیا کہ وہ کتنے پیسے تھے۔ وہ یعلا بن امیہ نے دیے 200 دینار کا اونٹ خریدا تھا، 200 دینار سونے کا ہوتا تھا، اور اسلحہ فراہم کرنے کے لیے یعنی گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، خچر ہیں، سارے مہیا کیے گئے، سفر کرنے لوگوں نے، لوگوں کو بھرپور مال دیا گیا۔ اس طرح سے لشکر، بس لشکر کی تیاری کے اسباب کہاں سے فراہم ہوئے؟ ایک سوال ہم ابھارتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ نے تو تقاریر کر کے اب لوگوں کو جمع کیا، اور بنو امیہ نے خوب پیچھے سے تائید کی، حضرت طلحہ اور زبیر انہوں نے پوری فضا کشی کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال کہاں سے آیا؟ پیدل تو چل کے نہیں بصرہ جا سکتے، نہ مدینہ جا سکتے ہیں۔ آج بھی آپ جائیں، کیونکہ مکہ سے مدینہ تک ہی 450 کلومیٹر فاصلہ ہے، مکہ سے بصرہ تو 1000 کلومیٹر سے اوپر شاید بن جائے، بہت لمبا فاصلہ ہے، صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، آسان راستہ نہیں ہے، اس لیے سارے وسائل اس لوٹے ہوئے بیت المال سے انہوں نے فراہم کیے، اور اس طریقے سے لوگوں کو جمگٹا اکٹھا کیا۔ بہرحال تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے مکہ سے مدینہ کی راہ کو ترک کیا اور مکہ سے کس کی طرف چلی گئیں؟ بصرہ کی طرف چلی گئیں، اور بار بار ہر جگہ پہ یہی ایک ان کا مطالبہ تھا کہ عثمان مظلوم شہید کیے گئے ہیں، اس لیے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ ادھر سے بنو امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی اب بنو امیہ کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ بعض نے تو یہ اعتراض آ کے کیا حضرت عائشہ کے پاس، آپ کا تو نہ کوئی قبیلہ لگتا ہے، نہ کوئی قوت قضاء میں یعنی قاضی ہیں آپ، نہ امیر ہیں، کس عنوان سے آپ کا یہ ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میں اصلاح کے لیے قدم اٹھا رہی ہوں، یا پورے لشکر کا یہی ایک مدعا تھا کہ ہم اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب امام علی علیہ السلام کی بیعت ہو گئی، جھگڑا کہاں پہ تھا جس کی اصلاح کرنی ہے؟ مسئلہ تو سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ حضرت عائشہ بار بار یہی تھی، حضرت آپ اہل سنت کی جو کتاب اٹھائیں آپ کو یہی ملے گا، حضرت عائشہ اصلاح کے لیے نکلی امت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت عائشہ کون سے اصلاح کے لیے نکلی؟ وہ اصلاح کے لیے نکلی
یا حضرت عائشہ اور ان کے لشکر کی طرف سے ہی جنگ مولی گئی؟ جنگ کو ابھارنے والے افراد کون تھے؟ ابھی تو جنگ دیگر جگہوں سے جاری نہیں ہوئی، شام کی طرف بس ایک مسئلہ ہے، بقیہ تو کسی شہر میں کوئی نہ احتجاج ہے نہ کوئی مظاہرہ ہے، تمام نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کر لی ہے، امام علی علیہ السلام کے حاکم آرام سے اپنی جگہوں پہ آپ کر منتقل ہو گئے ہیں، نہ کوئی قتل و غارت کا واقعہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فساد یا جھگڑا یا اختلافات کس سرزمین کے اوپر ہو رہے تھے جس کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، اور اصلاح کا نام لے کے ہر جگہ کے اوپر لوگوں کو جنگ کی تیاری کے لیے آمادہ کرنے والا کون ہے؟ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، مسائل جو ہیں وہی تھے کہ جس کو نہج البلاغہ نے ذکر کیا ہے۔ میں نہج البلاغہ کا کچھ حصہ حتماً آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ادھر سے ہم اگلے مرحلے تک پہنچ جائیں۔ جناب ام سلمہ کو کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی، حضرت حفصہ کے لیے رائے لی، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ لوگ ام المومنین حضرت حفصہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے ان کا ارادہ دریافت کیا، تو انہوں نے کہا میری رائے تو عائشہ کے تابع ہے، جہاں وہ لے جائیں گی میں وہاں ہی چلوں گی۔ تمام مشورے طے پا گئے اور کوچ کے علاوہ کسی قسم کا مشورہ نہ رہا، تو جماعت نے سوال اٹھایا کوچ کس طرف کیا جائے؟ ہمارے پاس مال موجود نہیں کہ ہم ہر جگہ لوگوں کو تیار کر سکیں۔ یعلا بن امیہ، یہ وہ یمن کا فراری، یمن سے فرار کر کے سارا بیت المال سمیٹ کے ادھر پہنچ کے لوٹانے والے، انہوں نے کہا میرے پاس 6 لاکھ درہم اور 600 اونٹ ہیں، آپ لوگ ان اونٹوں پہ سوار ہو جائیں۔ 600 اونٹ سارے اپنے دے دیے۔ عبداللہ ابن ابی عامر نے بھی یہ کہا میرے پاس اتنا مال موجود ہے تم لوگ تیاری رکھو، کیونکہ بیت المال لوٹ کے گئے تھے۔ اس کے بعد منادی نے اعلان کر دیا ام المومنین طلحہ و زبیر بصرہ جا رہے ہیں، تو جو شخص اسلام کی عزت کا طلبگار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان قاتلین سے قتال کر کے عثمان کا قصاص لیا جائے، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ 600 اونٹوں پہ 600 افراد تو آ گئے، اور جن کے پاس گھوڑے تھے ان کی تعداد 1000 تھی، وہ اس کے اوپر آ گئے۔ کوچ کا عام اعلان ہو گیا، یہ لوگ کوچ کر رہے تھے۔ حضرت حفصہ نے بھی ارادہ کیا کہ ساتھ چلیں، اتنے میں عبداللہ ابن عمر مکہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ کو ساتھ جانے سے روک دیا۔ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کے پاس کہلا کے یہ بھیجا چلنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن ابن عمر مجھے روک رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے اتنا کہا کہ اللہ ابن عمر کی مغفرت فرمائے۔ وہاں پہ ام الفضل بھی موجود تھیں۔ ام الفضل کا آپ تعارف پیچھے پڑ چکے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، صحیح سند روایات ہیں اہل سنت کتب میں، کہ میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عضو گرا ہے، تو اس کی پھر رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئیں، تو رسول اللہ نے کہا جناب سیدہ سلام علیہ کہ ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی رضاعت دودھ آپ اسے پلائیں گی، اور یہی ہوا۔ تو ام الفضل بنت حارث ادھر موجود تھیں جنہوں نے امام حسن و حسین یا امام حسین علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ انہوں نے اسی ٹائم بنو جبینہ کے ایک یا بنو جہینہ کے ایک شخص کو جس کا نام ظفر تھا خط دیا اور امام علی علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ اب وہ انہی خواتین میں یہ تھیں امام علی علیہ السلام کے ذرائع جو امام تک پیغام پہنچاتے تھے، اور ام الفضل نے اس کو کام کی اجرت بھی دی کہ پورا کام کر کے آنا ہے۔ امام علی علیہ السلام کو پھر خط ملا۔ یہاں پہ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی۔ ابو قتادہ نے امام علی علیہ السلام سے عرض کی کہ رسول اللہ نے یہ تلوار خود میرے ہاتھوں سے میرے گلے میں ڈالی تھی، اب یہ لڑتے لڑتے حد سے زیادہ کند ہو چکی ہے، اب میں اسے اس ظالم قوم پہ چلانا چاہتا ہوں۔ یہ ابو قتادہ انصاری کی کلمات ہیں جو تاریخ طبری نقل کر رہا ہے کہ میں اس ظالم قوم پہ چلانا چاہتا ہوں جس نے امت کو دھوکہ دینے کی بھی پرواہ نہیں کی، اگر آپ پسند کریں تو مجھے آگے روانہ کریں۔ حضرت ام سلمہ حاضر ہوئیں، یہ تاریخ طبری صفحہ 535 ہے اسی جلد سوم کا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اے امیر المومنین، اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی، یعنی کیوں قرنا فی بیوتکن سے میں نکلی تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، اگر یہ نافرمانی کا مجھے خدشہ نہ ہوتا اور یہ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ آپ میرا مشورہ تسلیم نہیں کریں گے، تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو ترجیح دیتی اور میں کہتی کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیں، یعنی جنگ ہو حضرت عائشہ اور ام سلمہ کے درمیان، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیں، لیکن یہ 2 چیزیں میرے
اس میں حائل ہیں کہ میں آپ سے تاکیدی طور پہ یا التماس نہیں کر سکتی۔ ایک اللہ تعالیٰ کے قرآن میں حکم کہ اللہ نے کہا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، اور دوسرا یہ حکم کہ آپ یہ مشورہ نہیں مانیں گے۔ یہاں پہ اہل سنت کہتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ کو بھی اس آیت کا حتماً علم تھا، تو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کے اوپر کیوں نہیں عمل کیا۔ وہ کہتے ہیں وہ مجتہدہ تھیں، اجتہاد کیا۔ ادھر پھر سوال اٹھاتے ہیں قرآن کی سری آیت کے مد مقابل کون سا اجتہاد؟ رائے تو اپنی وہاں چلتی ہے جہاں پہ اسلام کا واضح حکم نہ آیا ہو۔ وہ تو ہمیں سلمہ بھی یہ بات سمجھ رہی ہیں، اس لیے یہ وجہ بنی کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حضرت عائشہ پھر آخری دم تک، وفات تک روتی رہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اسے بعض ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں اور ایسی چیزیں انجام پا گئی ہیں، اس لیے مجھ کو تم دیگر ازواج کے ساتھ دفن کرنا۔ بہرحال ام سلمہ نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ میں چلی جاتی۔ بقیہ کتب میں آیا کہ امام علی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میرا یہ بیٹا عمر بن ابی سلمہ موجود ہے، اللہ کی قسم یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا اور عزیز ہے، یہ آپ کے ساتھ تمام جنگوں میں حاضر رہے گا۔ پھر عمر بن ابی سلمہ، ان کو امام علی علیہ السلام نے بحرین کا حاکم بنایا تھا، وہ خط ہم پڑھ چکے ہیں مکتوب، انہیں پھر معزول کر کے اپنے ساتھ رکھا اور یہ لکھا کہ معزول کرنے سے میرا یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کوئی جرم انجام دیتے ہوئے دیکھا ہو، بلکہ اس لیے معزول کیا ہے کہ مجھے ساتھیوں کی ضرورت ہے، میں تمہاری امانت داری اور ثابت قدمی اور وفاداری کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر عمر بن ابی سلمہ کو ساتھ لیا اور یہ امام علی علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ اچھا، یہ تھی ہمارے پاس وہ ابتدائی خبریں کہ وہ پھر آگے چلے۔ یہاں پہ مغیرہ اور سعید بن عاص بھی جا رہے تھے، تو مغیرہ نے سعید بن عاص سے مکہ سے آگے نکل کے باہمی مشورہ کیا، تو مغیرہ سے سعید بن عاص نے کہا تمہارا کیا مشورہ ہے؟ مغیرہ نے کہا میری رائے تو یہی ہے کہ علیحدگی بہتر ہے، مجھے ان کی کوئی کامیابی کی امید نہیں ہے، اگر اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا تو ہم بھی ان کے ساتھ آگے شامل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں اگر بالفرض کامیاب ہو گئے تو ہم کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ چلے تھے، ہمیں بھی کچھ حکومت میں حصہ دو۔ یہ دونوں الغرض لشکر زبیر سے علیحدہ ہو گئے۔ سعید بن عاص مکہ چلے گئے اور وہیں مقیم رہے، اور اپنے ساتھ واپس جاتے جاتے عبداللہ بن خالد بن اسید کو بھی واپس لے گئے۔ بس اس طرح سے لشکر عائشہ کا کوچ ہوا اور یہ آگے اس طریقے سے چلے۔ اچھا، یہاں پہ پھر خلافت کے لیے مختلف مشورے ہوئے۔ یہاں پہ آئیں، ہم نہج البلاغہ سے تھوڑا سا استفادہ کر لیں 1-2 منٹ، اور اس کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، کیونکہ تاریخ کے یہ پہلو بڑھتے سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کی خطبات کی ترتیب کے مطابق خطبہ نمبر 12، خطبہ نمبر 11-10 کو دیکھیں، کیونکہ آپ تبری کو پڑھیں یا اہل سنت دیگر کتب کو پڑھیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا امام علی علیہ السلام نے جذبات سے کام لیا اور پھر ہمیشہ پشیمان ہی رہے کہ نعوذ باللہ جنگ جمل کیوں برپا کی، اور پھر کہتے تھے سارے جنتی ہیں، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، جتنے مارے گئے وہ بھی ہمارے بھائی تھے۔ لوگ آ کے امام علی علیہ السلام سے پوچھتے اچھا وہ مخالف جنتی ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں سارے کے سارے جنتی ہیں، اور اہل سنت ان سب چیزوں کو پیش کر کے جنگ جمل کے عنوان سے کتابیں عوام کے اندر لے کے آتے ہیں، اور یہ وہ وجہ بنتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی طرف عوام پھر مائل ان کی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 10 پہلے دیکھیں۔ اب میں تیزی سے نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں پڑھوں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ بصرہ میں آمد اور بصرہ کے حوادث، یعنی جنگ جمل کا پہلا راؤنڈ، اس کے بعد دوسرا راؤنڈ ہے۔ پہلا راؤنڈ دیکھیں تو اس میں آپ پہلے امام علی علیہ السلام کا موقف، خطبہ نمبر 10، طلحہ و زبیر کے بارے میں امام نے یہ فرمایا شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے۔ نہج البلاغہ دیکھیں اب کیا بیان کر رہی ہیں، شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے۔ اہل سنت کو تو پڑھیں کہتے نہیں وہ بھی بھائی ہیں، مومنین ہیں، اور سارے کے سارے جنتی، قاتل بھی جنتی، مقتول بھی جنتی، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، قاتل بھی عادل، مقتول بھی عادل۔ پھر باغی کون؟ کہتے ہیں وہ باغی صرف وہ اتنا سا حصہ ہے جو عبداللہ بن سبا کے تھے، اور عبداللہ بن سبا اتنا زیرک اور اس کے پیرو اتنے زیرک تھے، نہ حضرت عائشہ اور ان کے لشکر کو خبر، نہ امام علی علیہ السلام اور ان کے لشکر کو خبر، سب کوئی بے وقوف بنا کے لڑا کے وہ چلا بھی گیا، کامیاب بھی ہو گیا۔ یہ کون سی
عقل مندانہ تجزیہ تحلیل ہے کون سا؟ آگے دیکھیں، شیطان نے اپنے گرد گروہ کو جمع کر لیا اور اپنے سواروں کو پیادے سمیٹ لیے ہیں، اور اپنے سوار اور پیادے یعنی سارے کے سارے لشکر کو، سوار وہ کہ جو اونٹوں اور گھوڑوں پہ سوار تھے، پیادے جو پیدل چلنے والے ہیں، میرے ساتھ یقیناً میری بصیرت ہے، نہ میں نے خود جان بوجھ کے کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا ہے۔ یہ جو مترجم ناسبیت جس کے سینے میں بھری ہوئی ہے اور بار بار امام کے حوالے سے خود ساختہ عناوین دے کے، نہ کہ اس جگہ پہ عنوان ہے، خود ساختہ امام علی علیہ السلام کی جنگ جمل میں پشیمانی، امام علی علیہ السلام کی سادگی، امام علی علیہ السلام یا مالک اشتر کے فلاں، امام ادھر فرما رہے ہیں نہ کبھی مجھے دھوکہ ہوا دیا گیا ہے اور نہ مجھے کبھی واقعی دھوکہ ہوا ہے، خدا کی قسم میں ان کے لیے ایک ایسا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں، انہیں ہمیشہ کے لیے نکلنے یا نکل کر پھر واپس آنے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کا جملہ کہ امام نے پوری بصیرت کے ساتھ قدم رکھا، نعوذ باللہ امام نے سادگی میں، بھولے پن میں، سیاست سے لا تعلقی کی وجہ سے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ یہاں پہ ایک سوال اور کر سکتے ہیں کہ آپ نہج البلاغہ سے پڑھ رہے ہیں، امام علی علیہ السلام میں اگر اتنی ہی سیاسی سوجھ بوجھ موجود تھی اور جنگوں کے اتنی ہی تدبیر سے واقف تھے تو آپ ذرا اہل سنت کتب سے لائیں۔ یہاں پہ اہل سنت آپ کو یاد ہوگا خلیفہ ثانی سے جب ربط قائم امام علی علیہ السلام کا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑھ کر کیا بیان کرتے ہیں کہ روم کی جنگ میں امام علی علیہ السلام نے خلیفہ ثانی کو مشورہ دیا۔ اگر سیاست نہیں جانتے تھے تو خلیفہ ثانی نے کیوں امام علی علیہ السلام کے مشورے پہ عمل کیا؟ اگر امام علی علیہ السلام اتنے نعوذ باللہ سادے اور بھولے بھالے تھے تو حضرت عمر کیوں بار بار مشورے لیتے تھے؟ اگر جنگی تدبیروں سے واقف ہی نہیں تھے تو حضرت عمر کیوں ان سے اتنے مشورے لیتے تھے؟ اگر دین سے آشنا ہی نہیں تھے کہ قصاص کیسے لیا جاتا ہے، کیسے باغیوں کو پکڑا جاتا ہے، کیسے باغیوں کو سزا دی جاتی ہے، تو حضرت عمر ہر جگہ پہ ان سے قضاوت کیوں کراتے تھے؟ لہٰذا یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ خطبہ نمبر 12، آیا ان مباحث کو جو ہم پڑھ رہے ہیں کوئی نتائج ہیں؟ کیونکہ انشاءاللہ بقیہ اب ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ بصرہ وارد ہونے کے اور بصرہ میں پہلی جو لڑائی ہے، لیکن یہ خطبہ نمبر 12 چھوٹا سا ہے، اسی کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، اسے سن لیں، بڑا خوبصورت ہے، نتیجہ آپ خود لیں، میں اس کے اوپر زیادہ تبصرہ آپ کی خدمت میں نہیں بیان کرتا۔ خطبہ نمبر 12 میں امام فرماتے ہیں، البتہ یہ جب جنگ جمل پر غلبہ ہو گیا، جنگ جمل ختم ہو گئی، تو اس موقع پہ آپ کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کی، میرا فلاں بھائی بھی یہاں موجود ہوتا تو وہ بھی دیکھتا کہ اللہ نے کیسے آپ کو دشمنوں پہ فتح و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ آج 2022 چل رہا ہے، امام کی ان کلمات سے استفادہ کریں۔ جیسے کہ بعض اہل سنت ایسے جری ہیں، ایسے نڈر جرت مند ہیں، حتیٰ کہ انجینئر مرزا بھی اپنے بعض آڈیو میں، اس ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ اگر ہم ہوتے تو امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے اور مخالفین پہ تلوار چلاتے۔ نہیں کہتے اہل سنت، یعنی 90% اہل سنت یہ بات نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح فیصلہ وہی عبداللہ ابن عمر کا تھا، ہم خاموش ہی رہتے، سعد بن ابی وقاص کا تھا جنہوں نے بیعت نہیں کی، ہم بھی اسی طرح سے سائڈ پہ رہتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری ریاست نے سوائے شام کے علاوہ سب نے جب بیعت کر لی امام علی علیہ السلام کی، اور کسی جگہ پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی جگہ پہ کوئی فساد نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر ان لوگوں نے جو اعلان جنگ برپا کیا، کہیں پہ ہے ہی نہیں کس جگہ کی اصلاح کی ضرورت۔ تو یہ ہمارے پاس سامنے، اس لیے آپ اس جملے کو دیکھیں کہ جرت کی بات ہے، یہاں پہ موقف واضح ہونا چاہیے۔ اگر 2022 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ کہ ہم جنگ میں ہوتے تو کس کی طرفداری کرتے؟ واضح ہے کہ حق کی طرفداری کرتے ہیں۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور جو امام علی علیہ السلام کے خلاف باتیں بنائی گئی ہیں اس کے پر کسی قسم کا اعتقاد نہ رکھتے۔ ادھر آئیں، آپ اس جملے کو دیکھیں، حضرت نے فرمایا کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ہم سے؟ اس نے کہا ہاں، وہ تو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کا حامی ہے، حمایتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ ہمارے پاس موجود تھا، اگر ابھی حمایتی ہے، کیونکہ اس نے کیا کہا، میرا فلاں بھائی بھی یہاں ہوتا، کاش وہ بھی جنگ جمل میں شرکت کرتا، دیکھتا اللہ نے آپ کو کیسے فتح و کامرانی عطا فرمائی۔
تو امام نے فرمایا کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہمارا حمایتی ہے۔ اس نے کیا کہا امام اس صحابی نے کہ ہاں وہ آپ کا حمایتی ہے، محبت رکھتا ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر وہ محبت رکھتا ہے اور ہمارا حمایتی ہے، وہ ہمارے پاس موجود تھا، بلکہ ہمارے اس لشکر میں وہ اشخاص بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کے صلب اور عورتوں کی شکم میں ہیں، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی ہمارے ساتھ اگر ہمارے حمایتی ہیں۔ عن قریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان سے ایمان کو تقویت پہنچے گی۔ عن قریب زمانہ ظاہر کرے گا اور ایمان کو ان سے تقویت پہنچے گی، نہ کہ فساد برپا ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی آج کے دور میں بھی حمایت کی جائے، آج بھی امام علیہ السلام کو حق پرست کہا جائے اور حق کے اوپر انہیں قرار دیا جائے اور ان کے اوپر اپنی جان مال عزت کو فدا کرنے کا عہد و پیمان باندھا جائے، اس سے ایمان روشن ہوتا ہے، نہ کہ نعوذ باللہ کوئی فساد روشن ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔